جی تو دوستو ڈرامہ سزاوار کی آنے والی ایپیسوڈز بہت ہی شوکنگ ہونے والی ہیں۔ میری پریڈکشنز کے مطابق جہاں رشتے، راز اور انتقام آمنے سامنے آ جائیں گے، مدیحہ اور علی کی محبت اب صرف جذبات تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ خاندانوں کے فیصلے، انا اور سماجی دباؤ اس رشتے کا اصل فیصلہ کریں گے۔ اس رشتے کا اصل امتحان بنیں گے۔ علی کو اپنی ماں اور مدیحہ کے والد کی شرطوں کے بیچ ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جو اس کی محبت اور کردار دونوں کو پرکھ دے گا، جبکہ مدیحہ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ صرف ضد نہیں بلکہ شعور کے ساتھ اپنی زندگی کا انتخاب کر رہی ہے۔ دوسری طرف دمیا کے خلاف ہونے والی زیادتی کا معاملہ سنگین رخ اختیار کرے گا اور شفیق کا اصل چہرہ سب کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا سچ ہر وقت سامنے آئے گا یا طاقت ایک بار پھر کمزور کو خاموش کرا دے گی؟ دوستو، گھروں کے اندر چھپی سیاست، رشتوں میں دراڑیں اور عزت کے نام پر لیے گئے فیصلے کئی کرداروں کو آمنے سامنے لا کھڑا کریں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والی ایپیسوڈز میں ناظرین دیکھیں گے کہ کون واقعی سزا کا حقدار ہے اور کون صرف حالات کا شکار، کیونکہ اب ہر کردار کو اپنے کیے کا جواب دینا ہوگا، اور یہ جواب کچھ زندگیوں کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ تو فرینڈز، پریویس ایپیسوڈز میں ہم نے دیکھا کہ مدیحہ وہ لڑکی ہے جو محبت بھی پورے اعتماد سے کرتی ہے اور اعلان بھی مائک کے بغیر کر دیتی ہے۔ اس کا مسئلہ یہ نہیں کہ وہ ضدی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ سچ بول دیتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں سچ بولنا سب سے بڑی بدتمیزی سمجھی جاتی ہے۔ دوستو، وہ علی سے محبت کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ سب لوگ اس کی بات اسے قبول کریں، جیسے واٹس ایپ گروپ میں اوکے لکھ دیا گیا ہو۔ دوستو، مدیحہ اصل میں ایک سادہ سی چیز چاہتی ہے، محبت، عزت اور اختیار، لیکن بدقسمتی سے اس نے یہ خواہشات ایسے گھروں میں رکھ دیں جہاں لوگ کیا کہیں گے سب سے بڑا مسئلہ بن کر رہ جاتا ہے۔ تو فرینڈز، اگر ہم علی کی بات کریں تو علی محبت میں سچا ہے، نیت میں صاف ہے، مگر عملی فیصلوں میں لوڈنگ پر رہتا ہے۔ وہ مدیحہ کو جان بھی کہتا ہے، مگر ماں کے سامنے وہی جان اچانک بہت اچھی لڑکی مگر بن جاتی ہے۔ علی کو یقین ہے کہ سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، بس وقت دینا ہے، اور یہی وقت شفیق جیسے کردار پورا فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ علی چاہتا ہے محبت اور شادی، خوشحال زندگی، مگر ہمت قسطوں میں دیتا ہے۔ تو فرینڈز، اس ڈرامے میں علی کی ماں وہ خاتون ہے جن کا دل بیٹے کے لیے دھڑکتا ہے، مگر دماغ کیلکولیٹر پر چلتا رہتا ہے۔ شروع میں مدیحہ امیر ہے اس لیے ناقابل قبول، بعد میں مدیحہ امیر ہے اس لیے بہت قابل قبول۔ ان کے نزدیک محبت ایک بونس ہے، اصل چیز پراپرٹی، رتبہ اور مستقبل کا سیٹ ہونا ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ بیٹا خوش بھی رہے اور ساتھ ہی قسمت میں لاٹری بھی نکل آئے، اور وہ بھی بغیر محنت کیے۔ تو فرینڈز، اسی طرح مدیحہ کے والد وہ صاحب ہیں جو خود جوانی میں رومانس کو زندگی کا تجربہ کہتے تھے، مگر بیٹی کے معاملے میں اچانک خاندانی دستور جاگ اٹھا۔ ان کے لیے بیٹی کا ہاتھ پکڑنا جرم ہے، مگر بیٹے کی ہر خوشی وقار۔ وہ علی کو گھر آنے کی اجازت اس طرح دیتے ہیں جیسے انٹرویو ہو، اور سوال پہلے ہی فیل کرنے کے لیے تیار کر چکے ہیں۔ اصل میں وہ کنٹرول چاہتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ آخری فیصلہ ہمیشہ انہی کا ہو، چاہے بیٹی کی خوشی لائن پر ہی کیوں نہ لگ جائے۔ فرینڈز، مدیحہ یہ وہ خاتون ہے جن کی پوری زندگی بس بات نہ بڑھے میں گزر جاتی ہے۔ وہ ہر جھگڑے میں ثابت بنتی ہیں، ہر چیخ کے بیچ میں بس کرو کہتی ہیں، اور ہر فیصلہ دل میں لے کر خاموش رہتی ہیں۔ وہ جانتی ہیں کہ مدیحہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر شوہر کے سامنے سچ بولنا ان کے لیے بھی ایک ڈرامائی سین بن سکتا جس کا بجٹ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، اسی طرح دمیا وہ لڑکی ہے جس کا قصور صرف یہ ہے کہ اس نے ایک غلط آدمی پر اعتبار کر لیا۔ وہ خود کو ہر مسئلے کی جڑ سمجھتی ہیں، حالانکہ اصل جڑ شفیق جیسا زہریلا پودا ہے۔ دمیا چاہتی ہے کہ کوئی ایک دن آ کر اسے کہے نہیں، قصور تمہارا نہیں تھا، لیکن معاشرہ اس کی بجائے اسے لیکچر دیتا ہے، وہ بھی مفت میں۔ تو فرینڈز، اگر ہم شفیق کی بات کریں تو یہ وہ انسان ہے جس کے نزدیک اگر کاروبار بیٹھ جائے تو عورت کی عزت اٹھا لینا بالکل جائز اسٹریٹجی ہے۔ اس کا دل انتقام پر چلتا ہے، دماغ سازش پر، اور زبان دھمکی پر۔ وہ خود کو بہت ذہین سمجھتا ہے، حالانکہ ہر ویلن کی طرح اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے
کہ وہ خود کو ہیرو سمجھنے لگتا ہے۔ دوستو شفیق کچھ نہیں چاہتا سوائے یہ ثابت کرنے کے کہ اگر وہ ڈوبا ہے تو سب کو اپنے ساتھ لے کر ڈوبے گا، اور سنبل وہ کردار ہے جو ہر سین میں ایسے داخل ہوتی ہے جیسے اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہو اور ڈرامہ اس کا چل رہا ہو۔ وہ طنز کی مسکراہٹ میں لپیٹ کر پیش کرتی ہے، ہر جملے کے بعد اندر ہی اندر اسکور گن رہی ہوتی ہے۔ اسے یقین ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں، خاص طور پر اگر سامنے والا کمزور ہو۔ سنبل کو شادی نہیں چاہیے، فتح چاہیے۔ تو دوستو ڈرامہ سزاوار ایک ایسی دنیا کی کہانی ہے جہاں محبت جرم ہے، سچ گستاخی اور عورت ہونا خود ایک الزام، کیونکہ سب کردار یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بالکل درست ہیں سوائے ان کے جو اصل میں درست ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں۔ دوستو ڈرامہ سزاوار میں کچھ خامیاں بھی ہیں۔ مدیحہ سچ بولتی ہے مگر جذبات میں آ کر معاملات کو خود ہی الجھا دیتی ہے، جبکہ علی محبت کے دعوے کے باوجود فیصلہ کن وقت پر کمزور ثابت ہوتا ہے۔ والدین عزت اور انا کے نام پر اپنی اولاد کی زندگیوں کو کنٹرول کرنے میں مصروف رہ رہے ہیں اور خود احتسابی سے گریز کرتے ہیں۔ دوستو علی کی ماں مفاد کو محبت پر ترجیح دیتی ہیں جو رشتوں کو کاروبار بنا رہی ہیں۔ سب سے افسوسناک کردار شفیق کا ہے جو طاقت اور انتقام کے لیے عورت کی عزت کو ہتھیار بناتا ہے، اور ہمارا معاشرہ خاموش تماشائی بن کر اس ظلم میں برابر کا شریک نظر آتا ہے۔ دوستو اس ایپیسوڈ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ سچ اور محبت کا راستہ آسان نہیں ہوتا، خاص طور پر جب معاشرہ انا، عزت اور طاقت کو انسانیت پر ترجیح دے۔ ہم نے سیکھا کہ خاموشی اکثر ظلم کو مزید مضبوط کر دیتی ہے، اور ہر وقت فیصلہ نہ کرنا بڑا نقصان بن سکتا ہے۔ والدین کا اندھا کنٹرول اور بچوں کی بات نہ سننا رشتوں میں دوریاں پیدا کرتا ہے، جبکہ جذبات میں کیے گئے فیصلے مسائل کو سلجھانے کی بجائے الجھا دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انسان پر اعتماد اور برائی کے سامنے خوش رہنا دونوں ہی انسان کو سزاوار بنا دیتے ہیں۔ یہ تو فرینڈز یہ تھا آج کا ریویو، پھر ملتے ہیں لیٹسٹ ویڈیو میں۔ مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور اپنے بھائی عدن کو دعاؤں میں رکھیں یاد۔ گڈ بائے، سی یو اگین۔